مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 224ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قسموں کے لیے ایک وجہ نہ بنا لو، ان تبرو کہ تم نیکی نہ کرو، وتتقوا کہ تم متقی نہ بنو، وتصلحوا بین الناس کہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح اور انصاف نہ کرو، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا۔ تو یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ ترجمے سے بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اسی لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کا مطلب جاننے سے پہلے عرب کے لوگوں کی ایک غلط عادت، ان کی ایک گندی خصلت کو ہم معلوم کریں۔ وہ لوگ قسمیں کھاتے تھے۔ مثلا بیٹا قسم کھاتا کہ میں اپنی ماں پر ایک پائی خرچ نہیں کروں گا، قسم اللہ کی میں میری ماں پر ایک پائی خرچ نہیں کروں گا، اس کے بعد ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ لوگ پوچھے کیا بھائی تیری ماں کو ضرورت ہے؟ نہیں، میں قسم کھا لینا، کیا کروں، میں قسم کھا لیا نا۔ اسی طرح میں اپنی دعوت میں اپنے بھائی کو ہرگز نہیں بلاؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں نہیں بلاؤں گا۔ تو شاندار دعوت کروایا، غیروں کو بلایا، ولاروں کو بلایا، اپنے بھائی کو نہیں بلا رہا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرے بھائی کو تو کیوں نہیں بلا رہا ہے، ارے بلا لے بھائی۔ نہیں، میری مجبوری ہے، میں کیا کروں۔ کیا مجبوری؟ میں قسم کھا لیا نا کہ میں اپنے بھائی کو دعوت پہ نہیں بلاؤں گا۔ تو اس طریقے کی قسمیں کھا لیتے۔ اسی طریقے سے عبادت کے معاملے میں بھی کہ روزہ ہی نہیں رکھتا، کیوں بھائی روزہ نہیں رکھتا؟ روزہ فرض ہے۔ نہیں، میں قسم کھا لیا، روزہ نہیں رکھوں گا، میں قسم کھا لیا۔ اب میں رکھا روزہ تو میری قسم ٹوٹ جائیں گے نا، گناہ ہو جائے گا نا۔ تو یہ ایک بری عادت عربوں کے اندر تھی، اور جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ پرانی عادتوں سے مانوس رہتے ہیں، تو عادت ان میں بھی آ جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس راستے کو بند کر دیا۔ ارے جب ایک کام برا ہے تو اس برے کام کے کرنے کا تم ارادہ کرتے ہو، اور اس برے کام کے انجام دینے کے لیے تم اللہ کی قسم کھاتے ہو۔ مثلا قسم کھا لیا کہ میں جس دن مجھے کامیابی ہوگی میں جی بھر کے شراب پیوں گا، قسم کھا لیا۔ اب
کوئی منع کرے کہ بھائی شراب کیوں پی رہا ہے تو کیا کروں بھائی، میں قسم کھا لیا نا کہ میں شراب پیوں گا، میں قسم کھا لیا. اسی طرح قسم کھا لیتا کہ میرا کام اگر ہو گیا یا میں وہاں پہنچ گیا تو قسم خدا کی میں ایک بکرے کو پچھاڑ کے مار دوں گا، ذبح کروں گا نہیں، اسے پٹک پٹک کے ماروں گا. میں ایسا نہیں کرنا، یہ ظلم ہے ایک جانور پر. میں کیا کروں، میں قسم کھا لیا نا. تو اس طریقے سے نیکی نہ کرنے کی قسم، نیکی نہ کرنے کی قسم اور برائی کرنے کی قسم. حالانکہ برائی کرنا جس طرح غلط ہے، نیکی کو چھوڑنا اسی طرح غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مومنو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قسموں کے لیے ایک عرضہ، ایک وجہ، ایک ریزن نہ بنا. اگر ویسے بھی تم قسم کھا لیے، اگر تم نے قسم کھائی ہے تو قسم توڑ دو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. کوئی بیٹھے بیٹھے ایسی قسم کھا لیا، کیا روز فجر کی نماز کو آتا تو لوگوں کو دکھانے آتا کیا فجر کی نماز کو؟ کوئی اس کو بول رہے، لوگوں کو دکھانے فجر کو آ جاتا کیا؟ قسم خدا کی کل سے میں فجر کی نماز کو آؤں گا، قسم کھا لیا. اب پھر نہیں آ رہا، کیوں بھائی میں قسم کھا لیا نا. ارے ایسی قسم تو تجھے کھانا ہی نہیں تھا، جس قسم سے تیرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے ویسی قسم تجھے کھانا ہی نہیں تھا. اگر قسم کھا لیا، قسم کو توڑ دے، رب کے حکم کو نہ توڑ، اپنے قسم کو توڑ، اس کا کفارہ ادا کر، قسم کا کفارہ ادا کر. کیونکہ قسم توڑنے کا تو کفارہ ہے، رب کی نافرمانی کا کفارہ کہاں ہے؟ رب کی نافرمانی کا کہیں کفارہ ہے؟ ہرگز کفارہ نہیں. لہٰذا اگر تم نے کسی غلط کام کے کرنے کی قسم کھائی تو اپنی قسم توڑ دو. کئی لوگ غصے میں قسم کھا لیتے، میں میری بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، مر گئی بھی تو نہیں جاؤں گا. آخر ایک دم اس کی حالت خراب ہو گئی، یاد کرتی بھیا کو میں دیکھنا، میرے بھیا کو بلاؤ، موت کے قریب ہو گئی. بڑے بھائی کو بولتے تمہاری بہن، میرا دل بھی مار لیتا ویسا، میں قسم کھا لینا، کیا کروں میں. تو ایسے موقع پر کیا کرنا؟ ارے قسم کو توڑ. تو اگر تیری بہن کو جا کے دیکھے گا تو تیری قسم کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. قسم ٹوٹ جائے گی تو اس کا کفارہ دے دے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھلانا، یا 10 غریبوں کو کپڑے مہیا کرنا، یعنی جوڑے دے دینا، یا 3 دن روزہ رکھ لینا. بس اتنا ہی. یہ کر لے تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اپنی مرنے والی بہن کے دل کو تو جو دکھ پہنچائے گا، ذرا بتا اس دکھ کا بھی کوئی کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ ہی نہیں. آدمی حماقت میں غلط منصوبے بنا لیتا ہے. جس طرح آج حکومت نے غلط منصوبہ بنا لیا، NRC CAA کا غلط منصوبہ بنا لیا. اب کرنا کیا ہے؟ بہتری اسی میں ہے کہ اپنے منصوبے کو واپس لے لیں. چلو بھائی، اس وقت بول دیے، اب کچھ بھی نہیں، نو NRC نو CAA بولیں گے تو ہمارا وطن پرامن ہو جائے گا. مگر انہوں نے حماقت سے ایک منصوبہ بنایا، اور حماقت سے بڑی حماقت یہ ہے کہ اپنی حماقت پہ قائم، یہی بہت بڑی حماقت ہے. تو انسان کوئی غلط ارادہ کر لے، پھر کوئی اس کو بتا دے کہ اس میں یہ غلطی ہے، تو اپنی غلطی کو چھوڑ دینا چاہیے. مثلا ایک ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اچھا ڈاکٹر سمجھ کر، بات کسی نے بتایا کہ نہیں یہ
ڈاکٹر نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کے روپ میں بیٹھا ہے، پولی ڈاکٹر ہے یہ، اس کے پاس جا کر کئی لوگ پہنچ گئے قبرستان، اس کے پاس مت جاؤ، سن لینے کے بعد اسے چھوڑ دینا، نہیں نا میں ہاتھ ہوں بول کو سوچ لینا، میں آ گیا نا اب کیا کروں، اب آ گئے ہیں کرو، اگر تمہارے مقدر میں زندگی ہے تو جیو گے، ورنہ کہاں جاؤ گے، نہ ہندوستان نہ پاکستان بلکہ سیدھے قبرستان چلے جاؤ گے۔ تو دنیا کے اندر انسان کوئی ارادہ کرتا ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اس ارادے میں اس کا نقصان ہے تو اپنا ارادہ بدل دیتا ہے۔ تو اسی طرح دین کے معاملے میں اگر غلط قسم کھا لیا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ تم اپنی قسم کو توڑ دو، قسم کو ایک سبب بنا کر، ایک ذریعہ بنا کر، ایک ریزن بنا کر غلطی پر قائم نہ رہو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا، کہ تم نیکی نہ کرنے کی اگر قسم کھا چکے ہو تو قسم توڑو، نیکی ضرور کرو۔ وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کی زندگی نہیں گزاروں گا، قسم کھا لیا، قسم کھا لیا۔ جوانی میں معشوقہ نے کہا کہ داڑھی نہیں رکھنا تم، اب عشق میں بولا کہ قسم خدا کہ میں زندگی بھر داڑھی نہیں رکھوں گا، بولا قسم کھا لیا اپنی محبوبہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد 2 سال جانے کے بعد دین کا شعور آیا، دین کی پابندی آئی، وہ محبوبہ ساتھ رہی، مر گئی یا جدا ہو گئی، کچھ بھی ہو گئی۔ اب کوئی بھی پوچھے کیا بھائی اتنے تم نماز کی پابندی کرتے ہیں، ساری باتیں ہیں، داڑھی رکھ لو نا، سنت رسول، نہیں میں قسم کھا لا مجھے محبت ہوگی۔ وہ زمانے میں ایک لڑکی سے، وہ لڑکی بولی داڑھی نہیں رکھنا، زندگی بھر نہیں رکھنا، بولی میں قسم کھا لا نہیں رکھوں گا، بولو اب کیا کرنا، میں رکھا تو قسم ٹوٹ جاتی ہے نا۔ ارے قسم توڑ، سنت رسول کو مت توڑ، اپنی قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ دے سکتا ہے۔ سنت رسول کو چھوڑنے کا کفارہ کہاں سے لائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ ان تبروا وتتقوا، کہ تم نیک کام کرو گے، تقوی کی زندگی کرو گے، وتصلحوا بین الناس، دو لوگوں کے درمیان فیصلے کرو گے۔ اگر ان تمام اچھے کاموں کے نہ کرنے کی تم نے قسم کھائی ہے تو اس قسم پر قائم نہ رہو۔ مثلا رشتہ داروں میں لڑائی ہو گئی، ایک طرف ہمارا چچا ہے، دوسری طرف ہمارا بھائی ہے، چچا اور بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی جا کے تم سمجھاؤ دونوں کو، جس کی غلطی ہے اسے بتاؤ، تمہاری بات وہ مان لے گا، نہیں نا یہ دونوں کے بیچ میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں قسم کھا لینا، اب کیسا جاؤں میں؟ ارے بھائی نہیں گئے تو کون سمجھائے گا؟ باہر والا ہے کہ کیسے سمجھائے گا؟ باہر والے کو حقیقت کیا معلوم ہے؟ تم جا کے سمجھاؤ، نہیں میں قسم کھا لیا بھائی معاف کر لو، میں گھر جا نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، دو لڑنے والوں کے درمیان اصلاح کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، قسم کا نام لے کر اس نیکی سے محروم نہ رہو۔ اللہ نے کہا واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر غلطی سے تم نے قسم کھائی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ قسم پر تم قائم رہو۔ اگر قسم پر قائم رہنا ہی ضروری ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی قسم توڑنے کا کفارہ نہیں بتاتا۔ قسم توڑنے کا کفارہ اللہ نے اسی لیے بتایا کہ ضرورت پڑ جائے تو قسم توڑو، ضرورت پڑ جائے تو قسم توڑو اور کفارہ ادا کر دو۔ دوسری آیت شروع ہو رہی ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اے مومنو قسموں کے اندر تم جو لغو گوئی سے کام لیتے ہو، ایسی لغو قسم کی قسموں پر اللہ تبارک و تعالی تمہاری گرفت نہیں کرتا۔
لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتا، باللغو فی ایمانکم، قسموں کے اندر جو لغو گوئی ہوتی ہے. یعنی بعض لوگ قسم کا ارادہ نہیں کرتے، قسم کا ارادہ نہیں کرتے، مگر بار بار قسم کا لفظ ان کے منہ سے نکلتا ہے، یہ ان کا تکیہ کلام ہو جاتا ہے. قسم سے آنا تمہیں، میں قسم سے آؤں گا بھائی، قسم کا ارادہ بھی نہیں کیا مگر منہ سے بولتا ہے قسم، تو یہ ارادے کے بغیر ہے. لہٰذا اس طرح کی قسم کا جو لفظ منہ سے نکل جاتا ہے اس کا اللہ کے پاس کوئی اعتبار نہیں. اب دیکھیے عربوں کے اندر یہ عادت ہے کہ بات کرتے کرتے کہیں گے واللہ. واللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم. باتوں کے اندر آپ ان سے یہ الفاظ سن سکتے ہیں جو لوگ عرب میں رہ چکے ہیں، ایوا واللہ. یہ ایوا کا معنی بھی اللہ کی قسم، اصل میں یہ ای واللہ، ای واللہ کا شارٹ فارم ہے ایوا. وہ ایوا کو وہ ایوا بنا دیتے، ایوا ایوا، بات بات میں بولیں. تو یہ قسم کا لفظ یہ لوگ جو بولتے ہیں قسم کے ارادے سے نہیں بلکہ ان کا تکیہ کلام ہے. بار بار وہ لفظ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، تاکید کے لیے بولتے ہیں، بات کو مضبوط بنانے کے لیے بولتے ہیں، ورنہ قسم کھانا ان کا ارادہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اسی مسئلے کو یہاں پہ واضح کر رہا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں کے اندر جو لغو چیز ہوتی ہے، بیکار چیز جس کا تم ارادہ نہیں کرتے، ایسی بیکار باتوں پر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. وَلَكِنْ يُعَاقِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، مگر تمہاری گرفت کرے گا اس قسم پر جس قسم کا ارادہ تمہارے دل نے کیا. یعنی دل کے اندر تم نے ٹھان لی، پکا ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، قسم خدا کی میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس ارادے کی وجہ سے تمہاری قسم واقعی قسم بن جائے گی. اگر تم نے ارادہ نہیں کیا، صرف زبان سے قسم قسم کہتے ہو، تو اس طرح بے ارادے کے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالی غفور ہے، حلیم، غفور ہے، معاف کرنے والا. تم بلا وجہ قسم کا لفظ اپنی زبان پہ نہ لاؤ. اگر ارادے کے بغیر تم لے آتے ہو، اگر تمہاری یہ مجبوری ہے اور تمہارے گفتگو ایسی ہے کہ بار بار، مدراس میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ سیدھی سادھی بات کریں گے اس میں گالی آ جائے گی. کیا بھائی گالی ویسا کیوں، کیا معلوم نہیں بھائی، کنٹرول کتنا کرا بھی تو نکل جاتی گالی. یعنی ان کو عادت ہو جاتی، اپنے نوکروں کو گالیاں دے دے کے عادت ہو جاتی. اس طریقے سے وہ لوگ جب بات کرتے کرتے گالی دے دیں. بھائی وہ گیا بھائی انہیں دکان والے کے پاس، چیز لیا، میں جا کو واپس کرا تو حرام زیادہ نہیں چلوں گا. بولتا کیوں بھائی حرام زیادہ بولتے ہو اسے تم؟ وہ حرام کی اولاد ہے، تمہیں معلوم کیا؟ نہیں جی، بات کو بول لیا میں. ان کے منہ میں وہ چلتے رہتا. اپنے بیٹے کو حرام زیادہ بول دیتے. بیٹا بھائی اسے بولا میں 10 بجا ان کو، حرام کا بچہ آیا نہیں. کون جی وہ بچہ ہو؟ میرا بیٹا جی وہ بولتا ہے. کیا بھائی تمہارے بیٹے کو تم بولتے؟ کیا کرنا، وہ بول کے عادت ہو گئی، عادت سے مجبور. تو ایسی عادت سے ہم مجبور نہیں ہوتے. زبان کو سنبھالنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البلاء مؤکل بالمنطق، یعنی بلا اور مصیبت کہاں ہے؟ تمہارے منہ میں ہے. زبان ٹیڑھی ہوتی ہے تو جسم کی پٹائی ہوتی ہے. زبان ٹیڑھی ہوتی ہے، زبان میٹھی ہوتی ہے تو ہر جگہ عزت ہی عزت ہے. کہاوت مشہور ہے، زبان شیریں ملک گیری، یعنی تم زبان میٹھی رکھو تم بادشاہ بن جاؤ. یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں تخت مل جائے گا یا تمہارے سر پہ تاج رکھ دیا جائے گا، تم بادشاہ بن جاؤ گے. کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تمہاری بات ماننے لگیں.
اگر تمہاری زبان میٹھی رہی تو چلیے پروردگار عالم نے کہا واللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے، حلیم، اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے۔ یعنی اس کے بندے گناہ کرتے ہیں مگر پروردگار فوراً عذاب نہیں اتارتا۔ ارے اس رب نے فرعون پہ فوراً عذاب نہیں اتارا، کتنے سال فرعون ظلم کرتا رہا، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کا اس نے قتل کر دیا، مگر فوراً عذاب نہیں آیا۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا، اس وقت پر ہی اس پہ عذاب آیا۔ ابو جہل کتنا ستایا، مکے کی پوری زندگی ابو جہل حضور کو ستاتا رہا، 13 سالہ زندگی، 13 سال تک عذاب نہیں آیا۔ پھر ہجرت کر کے گئے تب بھی ستایا۔ بدر کی جنگ ہوئی ہجرت کے دوسرے سال، اس بدر کی جنگ میں اللہ کا عذاب اس پہ آیا، مر گیا۔ ابو لہب یہ بھی کب مرا؟ یہ بھی جنگ بدر کے بعد مر گیا، اس پر بھی جب عذاب آنا تھا تب ہی آیا۔ اسی طرح کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، اللہ نے حکومت دی مگر ظلم کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ وہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت پر زمانے کا بڑے سے بڑا فرعون، بڑے سے بڑا ابو جہل، بڑے سے بڑا نمرود دم توڑتا ہے، ایسا دم توڑتا ہے کہ اس کی موت ہی عبرتناک موت ہوتی ہے۔ تو اللہ حلیم ہے، بردبار۔ اور ہم مسلمان، ہم بھی کتنے گناہ کر لیتے، پروردگار فوراً عذاب نہیں اتارتا بلکہ توبہ کا موقع دیتا ہے، یہ اس کی شان حلیمی ہے۔ آیت ختم ہوئی، دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 226 شروع ہو رہی ہے۔ للذین یولون من نسائہم، جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے۔ پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، ہلکی سی وضاحت، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں کا مطلب بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک انتظار کریں۔ فَإِنْ فَاؤُوا، پس اگر وہ 4 مہینے کے اندر لوٹ گئے، یعنی اپنی قسم کو انہوں نے توڑ دیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ 2 آیتوں کا ترجمہ تھا جو میں نے عرض کیا۔ ایلا، مسائل کے اندر، شریعت کی کیا احکام کے اندر ایلا نام کا بھی ایک باب ہے جسے اکثر مسلمان نہیں جانتے۔ طلاق کیا ہے یہ معلوم ہے مسلمانوں، اور وہ بھی کیسا معلوم؟ کسی سنیما میں دیکھ لیا کہ ایک ہیرو اس کی ہیروئن کو طلاق 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 پکارا، وہ دیکھ کر معلوم ایسا دینا طلاق بول، حالانکہ وہ غلط طریقہ ہے طلاق کا، وہ طلاق دینے کا بالکل غلط طریقہ ہے۔ کیوں ایسا دیا؟ میں فلم دیکھا حضرت، اس میں ویسا دیتا ہونے، اس واسطے میں ویسا دیا۔ کیا مصیبت! دین جاننے کے لیے تجھے کیا فلم ہی ملی؟ کیا دین کی کوئی کتاب نہیں ملی تجھے؟ کیا کوئی عالم دین نہیں ملے؟ طلاق دینے سے پہلے کسی عالم سے پوچھ لیتا کہ مولانا طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ ویسے اگر تم پڑھے لکھے آدمی ہو تو آج دینی کتابیں ہر زبان کے اندر ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ فارسی ہی میں کتابیں تھیں، اردو میں تک نہیں تھیں، پھر اردو میں کتابیں آئیں، آج تو انگریزی میں بھی ہیں کتابیں، تمل میں بھی ہیں، تمام زبانوں کے اندر تو کتابیں آ چکی ہیں۔
کم از کم کتابوں کو پڑھ کے دیکھ لیتے کہ طریقہ کیا ہے، کتنی پابندیاں ہیں طلاق دینے میں۔ پہلے دیکھے کہ عورت پاک ہے یا ناپاک۔ حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے، یہ بھی نہیں معلوم۔ طہر کی حالت میں طلاق دینا، یعنی جب عورت نماز پڑھنے کے قابل رہتی، پاک رہتی، اس حالت کو کیا کہتے؟ حالت طہر۔ اور اس حالت طہر میں بیوی سے ہم بستری نہ کیا ہو، اگر ہم بستری کر لیا ہے تو وہ طہر چھوڑ دینا، اس کے بعد کا حیض بھی چھوڑ کر اس کے بعد والے طہر ہی میں طلاق دینے کا ارادہ کرنا یا طلاق دینا۔ تو اتنی پابندی ہے، تو ان پابندیوں کے بارے میں آدمی سوچتے سوچتے طلاق دینے کا ارادہ بھی ہوا تو 4 دن کے بعد چلے جائے گا۔ اب غصہ آتے ہیں، جھٹ خفا بن گھٹری بول کے نکل جاتا کوئی، غصہ آتے ہیں گھٹری بن کے نکل گیا، پھر وہاں پلٹ کر آیا، کیا بھائی غصہ آیا چلے گا بھائی، پھر آ گیا، بے حیا ہو گیا نا۔ کہاں ہے شرم؟ طلاق دے کر کہ بھائی طلاق دیا تو کیا بھی نہیں حضرت میں دیا گا تو طلاق، غصہ آگا بالکل دیا سو نہیں، پیار و محبت میں کون دیتا؟ تو ایسا ہر مجرم جا کے کسی کو تماچا مار کے بھائی غصہ آیا بالکل تماچا مارا سو، نہیں تو نہیں مار کو رہتا تھا تو اسے معاف کر دیں گے کیا لوگ معاف کریں گے؟ نہیں معاف کریں گے۔ تو یہ ایلا۔ اچھا کئی مسلمان ایسے ہیں جنہیں خلا کے بارے میں بھی صحیح معلومات نہیں، پہلے لفظ خلا سنیں وہ کیا، وہ کھلا کھلا بولتے نا کیا وہ۔ ایسے میں نوجوان ہیں، میں طلاق کے واسطے گیا تھا، بولے لڑکی میری بیوی گئی طلاق کے واسطے، بیوی جا کے کیا بولتی؟ میں طلاق دے دیتی ہوں بولتی جا کر۔ تب قاضی صاحب بولے نہیں تم طلاق نہیں دے سکتے، تم خلا لینا۔ تو خلا کا لفظ اس کے دماغ میں نہیں چڑھتا، کیا کہ کھلا کھلا بولے نا کیا ہو، کھول کو دینا کیا ہو، کیا ہو کھلا، کیونکہ آج کل یہاں پر کھلا کسے بولتے؟ 500 کے نوٹ کو 100 5 دیا تو اس کا نام کھلا، چینج کو کھلا بولتے ہیں، وہ سمجھ جاتا کیا کہ کھلا کھلا بولے نا۔ تو خلا کیا ہے اس کے بارے میں بھی اتنی جہالت ہے کہ عورت شوہر سے کہتی میں خلا دیا لیجیے تم نا، خلا 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 ہو گیا ختم، شوہر بھی سمجھتا کہ ہو گیا، حالانکہ اس طرح خلا ہوتا نہیں ہے۔ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے تم اپنے نکاح سے باہر کر دو، عورت کی گزارش پر، عورت کی فرمائش پر یا عورت کے ریکویسٹ پر شوہر بیوی کو اپنے نکاح سے باہر کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو اس کا نام ہے خلا۔ اگر شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے تو اس کا نام ہے طلاق۔ تو یہ بھی نہیں معلوم۔ خیر الحمدللہ آج طلاق اور خلا کے اتنے کیس، اتنے مقدمے، اتنے معاملات آئے ہیں کہ اب طلاق اور خلا ایک ڈھکی چھپی چیز نہیں، سب کو معلوم ہو گئی۔ طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے، سب کو معلوم ہوا۔ لیکن ایک چیز ہے ایلا۔ یہ ایلا الحمدللہ آج کل تو کوئی کرتا نہیں ہے، مگر پہلے یہ عادت تھی ایلا کی۔ یہ ایلا کیا ہے؟ فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایلا کے احکام، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم وہ پڑھتے ہی نہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی تفسیر ہے تو جو بھی آیت آئے گی اس آیت کو بیان کرنا ہی پڑے گا، ورنہ جمعہ کے خطبے میں یہ سارے احکام بیان کرنے کی گنجائش بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں۔ اور پھر ہوتا ایسا ہے کہ لوگ اس امید میں آتے ہیں کہ خطیب صاحب انٹرسٹنگ 2 قصے بولیں گے، وہ 2 قصے سن لے کر چل جاتے ہیں، کیا بیان تھا معلوم، کیا قصہ بولے معلوم، کیا ہنس ہنس کو میرا پیٹیج کچا ہوگا بولتے جا کے، بس ختم ہو گیا۔ لیکن یہ تفسیر کی محفل ہے، یہاں پر ایک ایک آیت کی وضاحت کرنا ہے، اس آیت میں جو حکم آیا
اس کو بیان کرنا ہی پڑے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایلا یہ کیا ہے۔ اب میں فوراً اس کا معنی بتانے کے بجائے گھما گھما کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے۔ کیا ہے نا، ایلا ایلا بولتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ بولوں گے اتنی بولتے نا۔ ذرا شوق آنے کے بعد، بھوک لگنے کے بعد کھلائیں گے تو مزہ ملتا، جاننے کا شوق آ جانا وہ کیا ہے کہ وہ ایلا، اس کے بعد بولیں گے فوراً بات دماغ میں بیٹھ جاتی۔ تو ایلا کیا ہے؟ شوہر قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، کبھی مدت معین کرتا ہے کہ میں سال بھر ہم بستری نہیں کروں گا، 6 مہینے ہم بستری نہیں کروں گا، اس طریقے کی قسم کھا لیتا ہے، اور قسم کھا لینے کی وجہ سے بیوی سے ہم بستری نہیں کرتا۔ تو عورت سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ایلا۔ تو عرب کے اندر یہ بری عادت تھی کہ وہ لوگ ایلا کر لیتے تھے، کیونکہ قرآن مکے میں نازل ہوا، مدینے میں نازل ہوا، وہاں کے لوگوں کی جو بری عادتیں تھیں ان بری عادتوں کو توڑنے کے لیے قرآن نازل ہوا۔ اور وہ بری عادت عربوں کے اندر ہی نہیں تھی، دیگر قوموں کے اندر بھی تھی۔ تو عورت کو اذیت دی جاتی تھی، شوہر اپنی مرضی سے قسم کھا کر عورت کو ایسی اذیت دیتا کہ خود بھی اس کی خواہش پوری نہیں کرتا، اور چونکہ اس کے نکاح میں ہے دوسرے مرد کے پاس بھی نہیں جا سکتی وہ، مگر یہ 2 طریقوں سے اپنی خواہش پوری کر لیتا۔ اگر پابند انسان ہے تو دوسرا نکاح کر کے دوسری بیوی سے خواہش پوری کر لیتا، ایک بیوی کو تڑپاتا۔ اگر غلط آدمی ہے تو غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مگر اپنی جائز بیوی کی نہ خواہش پوری کرتا نہ اسے اپنے نکاح سے باہر کرتا، اس طرح اسے اٹکا کے رکھتا تھا۔ تو یہ بری عادت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس عادت کو توڑنے کے لیے حکم نازل کیا۔ تو ایسا کرتے تھے یہ لوگ کہ قسم کھا لیتے تھے کہ میں 1 مہینہ تجھ سے نہیں ملوں گا، قسم خدا کی۔ 1 مہینہ گزرتے ہی پھر دوسری بار قسم کھاتا کہ پھر 2 مہینے میں تجھ سے نہیں ملوں گا۔ اچھا 2 مہینے عورت انتظار کرتی، 2 مہینے نہیں ملنے کی قسم کھایا، 2 مہینے گئے، فروری گیا، مارچ گیا، اب اپریل آیا تو میرے دن اچھے آئیں گے۔ یہ اپریل کا مہینہ آتے ہی پھر کھاتا 4 مہینے تیرے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا۔ تو اس طریقے سے عورت سے خدمت بھی لے لیتا، عورت پکاتی تو کھاتا، عورت کپڑے دھوتی تو کپڑے پہن لیتا، عورت گھر پاک صاف کرتی تو اس گھر میں بیٹھتا، آرام کرتا، ساری خدمتیں لیتا، مگر ہم بستری نہیں۔ کیوں؟ میں قسم کھا لیا نا، قسم کیسے توڑوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا اس آیت کریمہ میں رد کیا ہے۔ سارے تفصیلی احکام انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ محفل میں پیش کیے جائیں گے، کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں۔ ایلا کیا ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا۔ اب ایلا سے تعلق رکھنے والے جو مسائل ہیں انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے آئندہ اتوار، چونکہ شب معراج ہے۔ شب معراج کو معراج کے عنوان پر شاید یہاں بھی بیان ہوتا ہوگا، اور اس ناچیز کا بیان بھی دیگر مقامات پہ ہے، لہٰذا آئندہ اتوار قرآن کی تفسیر کی یہ محفل نہیں ہوگی۔ آئندہ اتوار کے بعد والا جو اتوار، آئندہ اتوار 22 تاریخ ہے، اس کے بعد والا اتوار 29 تاریخ، انشاءاللہ 29 تاریخ کو تفسیر قرآن کی محفل ہوگی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔
اے رب کریم ہمیں شریعت مطہرہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے اللہ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔